اسی لیے قرآن نے بار بار ایک بات کہی، کسی اور بات کو قرآن مانتا ہی نہیں۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح، پریکٹس عمل صالح، اچھے کاموں کی پریکٹس کرو، تربیت حاصل کرو، ان کو کر کے دکھاؤ، معاشرے میں تم مثال بنو۔ اسی لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ تیرا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ان کے لیے مثال کے طور پر ہے۔ لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ کے اسوہ کی پیروی کرو، پھر پیروی رسول کی دعوت دی۔ پیروی کا مطلب ہے آپ کے قدم پہ قدم رکھ کے چلو، پیچھے پیچھے چلو رسول اللہ کے۔ جو رسول اللہ نے کیا، تربیت کا یہی اصول ہے۔ جب پی ٹی ہوتی ہے تو جو استاد پی ٹی کرا رہا ہوتا ہے، جو حرکت وہ کرتا ہوا ہے وہی اسٹوڈنٹ نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ استاد ایسے ہاتھ پھیلا کر ورزش کر رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ لیٹ کے کر رہے ہیں۔ استاد کی نقل کرنی ہوتی ہے بین ہی، یہی تربیت کا اصول ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں آپ، کیوں نہیں بنتی قطار؟ نہیں بنتی، اس کے لیے کبھی پریکٹس ہی نہیں کرائی گئی۔ پرائمری کی سطح سے اس کی پریکٹس ضروری ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں یہ بنیادی شک شامل کی جائے کہ صبح کو بچوں کو ہر حال میں قطار کا پابند کرنا ہے۔ ڈرل میں آنے کے لیے، ڈرل سے کلاسوں میں جانے کے لیے، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، رفع حاجت کے لیے واش روم استعمال کرتے ہوئے ان کو پریکٹس کرانی ہے کہ یہ عادی ہو جائیں قطار بنانے کے۔ قطار بنانے کے فارمولے کو اپنا کر اہل مغرب نے اپنی قوم کے 80% مسائل حل کر لیے ہیں۔ آپ ان کے ہاں جائیں، ان کی بس میں سوار ہونا ہو، ٹرین میں سوار ہونا ہو، بینک میں جانا ہو، بیکری لینے جانا ہو، ہسپتال جانا ہو، عدالت جانا ہو، قطار کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ یہ منظم قوم ہے، کوئی تہذیب یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے چیز کو سمجھ لیا ہے۔ صرف پریکٹس سے کوئی تربیت نہیں ہے ہمارے ہاں ٹریفک کی۔ کم از کم پرائمری سے لے کے یونیورسٹی کی سطح تک تربیت سے گزارنا چاہیے لوگوں کو کہ تم نے گاڑی کیسے چلانی ہے، ہارن بجانا ہے کہ نہیں بجانا، پارک کیسے کرنی ہے، دوسرے کا رائٹ کیا ہے، جو سڑک پہ دوسرا بندہ آ رہا ہے اس کے حقوق کیا ہیں۔ ہمیں اس پریکٹس سے گزارا ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ٹریفک بے ہنگم ہے، روز حادثات ہوتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک رک جاتی ہے، 1 گھنٹے کا کام 3 گھنٹے میں ہوتا ہے، انرجی ہماری کتنی ضائع ہو رہی ہے۔ بے شمار ایسے معاملات ہیں جہاں ہم بہت سے نقصانات کر رہے ہیں صرف تربیت کا فقدان ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہ ہمیں اسکول کی سطح سے اس کی ٹریننگ دینی شروع کر دی جائے، پابندی اوقات کی، پابندی اوقات کی وجہ سے ہمارے قوم کے بڑے سے بڑے، قیمتی سے قیمتی جو کام ہیں وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج 1400 سال ہو گئے ہیں، حالت ہماری یہ ہے، تربیت میں اتنا فقدان اب پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو مسجد میں کھڑا ہونا نہیں آتا، جگہ کا بھی نہیں پتا کہ میں نے بیٹھنا کیسے ہے، جبکہ تربیت دے دی گئی کہ امام کے پیچھے آ کے کھڑے ہو، اگلا آنے والا دائیں کھڑا ہو، اس کے بعد آنے والا بائیں کھڑا ہو، اور اسی ترتیب سے صف بنتی چلی جائے۔ یہاں ہر امام کو کہنا پڑتا ہے صفیں درست کر لو، کندھے سے کندھا ملا لو، پاؤں سے پاؤں ملا لو، جوتے سنبھالنے پڑتے ہیں، تربیت کے فقدان کی وجہ سے۔ اگر یہ تربیت دی جائے، یہاں ہماری مسجد میں لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ مصلے بنے ہوئے ہیں، اس پہ بیٹھ جاؤ بس اپنے مصلے پہ، یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات سکھانے کی کہ ترتیب کو ملحوظ رکھو، ٹریننگ کو حاصل کرو۔ اگر تربیت نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا کام
بہتر طریقے سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا اگر اس میں تربیت شامل نہ ہو۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کا رواج بہت کم ہو گیا۔ ہمارے ہاں جتنے بھی ہیں انفارمیشن ہو رہی ہے، تعلیم پہ توجہ دی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، پریکٹس کر کے نہیں بتایا جاتا۔ جب آپ پریکٹس کر کے کوئی چیز دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ تربیت ہوتی ہے، پھر اس بندے کو اس میں شامل کرتے ہیں۔